کیا آپ جانتے ہیں بری کسے کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے بری کا پتہ نہ ہو. آپ میں سے کوئی معصوم ہے جسے بری کا پتہ نہ ہو؟ یعنی ہمارے یہاں بری کا سلسلہ اتنا کامن ہے کہ کوئی اس سے ناشنا نہیں رہ گیا. بری ان چیزوں کو کہتے ہیں جو سسرال والے دلہن کے لیے مہیا کرتے ہیں. اس میں اس کا سوٹ بھی ہوتا ہے یا بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں, اس میں اس کے استعمال کی مختلف اشیاء بھی ہوتی ہیں, اور اس کے لیے دکھاوا لازم قرار دیا جاتا ہے. اس مقصد کے لیے دلہن کے سوٹ ٹانکے بھی جاتے ہیں, اس کو مخصوص انداز میں لایا جاتا ہے, موویاں بھی بنتی ہیں اور کثیر رقم خرچ کی جاتی ہے. بری میں 21, 41, 51, 61, 71, 81, 91 یا 101 سوٹ ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں اتنے سوٹ ہوں گے, اس کے ساتھ بیگ ہوگا میچنگ, اس کا جوتا ہوگا, جیولری اصلی نقلی کچھ نہ کچھ, اور پھر دلہن کو ہو سکتا ہے کسی کپڑے کا ڈیزائن پسند نہ آیا ہو, اس کو وہ کلر ہی پسند نہ ہو, اس نے ہو سکتا ہے سب کچھ اپنی پسند سے لیا لیکن پہننے کا موقع ہی نہ آیا ہو. اتنے سوٹ پہننا اور لگاتار پہننا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ موسم ہمارے یہاں جلد بدل جاتے ہیں. ایک موسم کے کپڑے بنے تھے اور نارملی زیادہ ہمارے یہاں گرمی رہتی ہے, جبکہ شادی کے موقع پہ جو کپڑے بنائے جاتے ہیں وہ گرمی کے موسم میں پہننے کے لائق نہیں ہوتے. تو نارملی یہ کپڑے ضائع چلے جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ سوٹوں پر جو کام ہوتا ہے اور بری پر جو اتنے بڑے پیمانے پہ پیسہ لگایا جاتا ہے. اب کوئی فرد, کسی نے جو کبھی زبان کھولی ہو کہ یہ سرمایہ کسی غریب لڑکی کے کام آ سکتا ہے, اتنا کپڑا اس نے کیا کرنا ہے, غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی ہے. یہاں پر سب خاموش ہیں. ہاں کوئی قربانی کرنے لگے تو کہتے ہیں یہ قربانیاں تو غریبوں کے کام آتی. ریلی قربانی پھر بھی غریبوں کے ہی کام آتی ہے, لیکن قربانی سے رب کا تعلق ملتا ہے. اس جوڑے سے جو ہینگ ہو کے یا جس کا دکھاوا ہے, اس سے اس کی مووی جب بنتی ہے تو کون سا ثواب ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. اعمال نامے میں کتنا اجر لکھا جاتا ہے. یقیناً اس بارے میں ہمیں سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ ساری چیزیں گزر جاتی ہیں تو پھر تنقید شروع ہو جاتی ہے. بری میں فلاں نہیں تھا, بری اچھی تھی, بری خراب تھی, اور فلاں کی بری ایسی تھی اور ان کی بری ایسی تھی, اور اسی طرح سے بہت ساری باتیں جاری رہتی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لڑکا یا لڑکے کے گھر والے لڑکی کو کپڑے دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں, دے سکتے ہیں, ضرور دینے چاہیے, تحائف دینے چاہیے. دکھاوا کیوں کرنا ہے؟ چپکے سے بھی تو دیے جا سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ اتنے ہی دیں جتنے برتنے کے لیے کافی ہو. بھائی اس کو شادی کے بعد بھی کوئی کپڑا لینے کے قابل چھوڑیں کہ وہ اپنی چوائس سے بھی لے سکے. اور اسی طرح سے جتنی اشیاء اس کی ضرورت کی ہیں, اگر وہ فضول نہ ہوں, فضول ضائع ہونے والی نہ ہوں, اس کے استعمال کی ہوں, تو جتنی اس کی ضرورت ہے وہ چیزیں بھی دی جا سکتی ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے یہاں تو بری دی جاتی ہے, جب لڑکی کو دی جاتی ہے تو لڑکے کے لیے بھی بہت کچھ بنانا پڑتا ہے. بری کا ایک وہ حصہ ہے جو لڑکی والے بناتے ہیں لڑکے کے لیے. پھر لڑکے کے لیے جو کچھ, یعنی لڑکے کا ڈریس بھی, اور پھر لڑکی کا جو ڈریس ہے جو دولہے کو بنانا چاہیے. نکاح کے موقع پر جو جوڑا پہنایا جاتا ہے, عجیب بات ہے, جس نے نکاح کرنا ہے وہ اس میں اتنی استطاعت بھی نہیں کہ وہ جوڑا پہنا سکے. ہمارے یہاں رواج نہیں ہے. بھئی آپ کے یہاں کی کتاب کون سی ہے جس پر آپ عمل کرتے ہیں؟ قرآن میں تو ایسا نہیں آیا, رسول اللہ کی سنت میں بھی ایسا نہیں ہے. تو جس نے نکاح کرنا ہے اس کو جوڑا پہنانا چاہیے. لڑکی کے ماں باپ پر دباؤ کس چیز کا ہے؟ تو بری میں سب سے جو خراب بات ہوتی ہے فضول خرچی اور ریاکاری. یہ دو خراب چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کے دکھاوے کے لیے کوئی کام کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اپنی مخلوق کو معلوم کروائے گا اور اسے ذلیل کر دے گا. یعنی
اس کا وہی عمل اسے رسوا کر دے گا۔ یہ روایت مشکات میں 5319 نمبر پر۔ میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتی ہوں ازواج مطہرات کی جانب۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا رسول اللہ بری لے کر گئے تھے؟ تو بری میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سب لوگ سمجھتے ہیں ہمارا مال ہے، ہم جیسے جی چاہے خرچ کریں۔ کیا یہ خرچ کرنا حلال ہے یا حرام؟ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اب دیکھیں اللہ پاک تو مال کے بارے میں کہتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 ہے۔ رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو۔ فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کی نعمتوں کا ناشکرا ہے۔